آگے حدیث وعن انس رضی اللہ عنہ قول، حضرت انس سے فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا، قل اور کہاں کیا رسول اللہ انی اريد سفرا، سفر جانے کا ارادہ ہے، فزودنی کچھ تو شادی دیجیے۔ فقل فرمایا زودک اللہ التقوی، اللہ آپ کو تقوی دے۔ اور اس نے کہا زدنی اور مزید کیجیے۔ قل فرمایا وغفر ذنبک، اللہ آپ کی گناہوں کو معاف کر دے۔ قول کہاں زدنی بی انت و امی، ماں باپ آپ پر قربان ہو، مزید کیجیے۔ قول فرمایا کہ ویسر لک الخیر حیثما کنت، جہاں بھی آپ ہونا اللہ آپ کو خیر میسر کرے، یعنی دنیا و آخرت کی خیر سے نوازے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں ان رجلا قول یا رسول اللہ، ایک شخص حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، صحابہ حضرات تھے، ہر معاملے میں آپ علیہ السلام سے ہدایات، ارشادات، رہنمائی وغیرہ لیتے، ہماری طرح نہیں تھے کہ نیک لوگوں کے قریب ہونا ہمارے لیے بڑی مصیبت لگتی ہے۔ وہ شخص آیا چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی آپ علیہ السلام سے رہنمائی، روشنی حاصل کر دیتے۔ اس نے بھی کہا یا رسول اللہ ان اريد ان اسافر، سفر جانے کا ارادہ، فوصنی کچھ وصیت کیجیے، کوئی خاص بات ہو۔ قال فرمایا علیک بتقوی اللہ والتکبیر علی کل شرف، آپ تقوی اپنائیے اور ہر اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے تکبیر کہا کرے۔ فلما ولى الرجل، جب آدمی جانے لگا آپ علیہ السلام نے دعا دی، اللہم اطولہ البعد، یا اللہ اس کی دوری کو سمیٹ لے، لپیٹ لے کہ کم ہو، وہون علیہ السفر، اور اس کے لیے سفر آسان کیجیے۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سفر، جب آپ علیہ السلام سفر کی جاتی، فاقبل اللیل، اور رات ہوتی، رات آ جاتی، قول تی دعا کرتے تھے یا ارض ربی، یا ارض ربی و ربکی اللہ، میرا اور آپ کا رب اللہ ہے، اعوذ باللہ من شرک و شر ما فیک، کہ آپ کے شر سے، کہ خسف وغیرہ اور اس طرح سے بیاباں میں گم ہو جانا، اور جو آپ کے اندر شر بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، کیڑے مکوڑے حشرات ہیں زہریلے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ وشر ما خلق فیک، اور جو آپ میں شر وغیرہ ہے، وشر ما یدب علیک، اور جو آپ کے اوپر رینگ رہی ہے، چیزیں گھوم رہی ہیں، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ باللہ من اسد، اور پناہ مانگتا ہوں شیر سے۔ شیر سے کیا معنی ہے؟ ہر درندے سے۔ شیر کا لفظ یا کسی اور درندے کا لفظ ہے نا مطلقاً، تو پھر اسے کیا مراد ہوتا ہے کہ ہر درندے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ واسود من الحی والعقرب، واسود، یا ہر کالی چیز سے پناہ مانگتا ہوں، یہ لفظ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر کالی چیز سے، عموماً کالی چیز ہی کیا ہوتی ہیں؟ خطرناک ہوتی ہیں، زہریلی ہوتی ہیں۔ ومن الحیۃ والعقرب، اور سانپ اور بچھو سے۔ ومن شر ساکن البلد، کہ اور جو علاقوں میں، شہروں میں جو چیزیں رہ رہی ہیں نا، انسان ہو، جن ہو، یا جو کچھ بھی ہو۔ ومن والد وما ولد، اور ہر جننے والی چیز اور جو اس نے جنا ہونا، اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ رواہ ابو داؤد، جامع دعا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول، حضرت انس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غزا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پہ جاتے، قول یہ کہتے تھے اللہم انت عضدی و نصری و نصیری، بک اقول و بک اصول و بک اقاتل۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ کیا معنی؟ کہ پروردگار آپ میرے بازو ہیں، میری بازو میں کیا معنی کہ انت عضدی، یعنی آپ پر میرا اعتماد ہے اور آپ میرے مددگار ہیں، آپ ہی کے نام پر میں کیا کرتا ہوں؟ چلا جاتا ہوں اور سیر کرتا ہوں، آپ ہی کے نام سے میں حملہ کرتا ہوں، حرکت کرتا ہوں، اور آپ ہی کے نام سے میں دشمن پر حملہ، اٹیک کرتا ہوں، جنگ کرتا ہوں۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خاف قوما، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم سے خطرے کا احساس ہوتا، قول یہ دعا کر دیتے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ کیا معنی؟ یا اللہ ہم آپ کو کیا کر دیتے ہیں؟
دشمن کے مقابل میں کرتے ہیں، مانا دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما اور ان کے شرور سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ رواه احمد و ابو داود۔ وعن ام سلمة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ، جب گھر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے قولی دعا کرتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ انا نعوذ بک من ان نزل او نضل او نظلم او نظلم او نجهل او يجهل علينا۔ رواه احمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح۔ وفي رواية ابي داود وابن ماجه قالت ام سلمة ما خرج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من بیت قط الا رفع طرفه الى السماء، آسمان کی طرف دیکھتے وقولی کلمات کہتے تھے اللهم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علی۔ کیا معنی ان کلمات کا؟ کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس سے من ان نزل کہ ہم پسل جائے دین کے اعتبار سے، او نضل یا گمراہ ہو جائے، او نظلم کسی پر ظلم کرے، نظلم ہم پر کیا جائے، اور نجہل کسی کے ساتھ ہم کام حرکت وغیرہ کرے، یجہل علینا یا ہمارے خلاف کوئی حرکت کرے جہالت کی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا خرج رجل من بیتہ، جب کوئی شخص گھر سے نکل جاتے اور پھر یہ کلمات پڑھ دے، وہ کلمات یہ ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جب یہ کلمات کوئی پڑھتا ہے نا حدیث میں اذا خرج رجل من بیتہ فقال، تو اس شخص کے لیے جواب میں کہا جاتا ہے یقال له حينئذ ہدیتا وکفیتا ووقیتا ویتنحى له الشیطان ویقول شیطان آخر کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقیا۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ہدیتا آپ کی ہدایت کی گئی، یعنی آپ کی رہنمائی کی گئی، آپ کی کفایت ہو گئی اور آپ کی حفاظت ہو گئی، وقیتا منا حفاظت ہو گئی۔ تو شیطان جب اس سے ذرا کترا کر ادھر جلا جاتا ہے نا، تو دوسرا شیطان اس کو کہتا ہے کہ آپ اس شخص کو کیسے گمراہ کرو گے، کیسے آپ اس کو کیا کرو گے، پھسلاؤ گے، جس کو اللہ نے کیا کر دیا، محفوظ رکھا، رہنمائی ہو گئی اس کی۔ وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا اذا ولج الرجل بیتہ فلیقل، کہ جب کوئی آدمی گھر اندر آتا ہونا تو یہ کلمات پڑھ لے اللہم انی اسألک خیر المولج یا خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ کلمات پڑھ لے، پھر اس کے بعد ثم لیسلم علی اہلہ، گھر والوں کو سلام کرے۔ رواہ ابو داؤد۔ تو اس سے شیطان کیا رہے گا، اس گھر سے نکلے گا اور اس گھر سے بھاگے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع الانسان اذا تزوج، ابو ہریرہ سے کہتے کہ جب کسی شخص کی شادی ہوتی تو جب آپ علیہ السلام اس کو مبارکبادی دیتے تھے نا، رفع رفع ترفیہ کا کیا معنی ہے، کسی کو مبارکباد دینا، تو یہ کہتے تھے بارک اللہ لکا وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ رواہ احمد والترمذی وابن ابن ماجہ، کہ اللہ آپ کو برکت دے دونوں کو اور خیر کے ساتھ جمع رکھے۔ عن عمرو بن شیبہ عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اذا تزوج احدکم امرأة واشترى خادما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کی شادی ہو جائے یا خادم کو خرید لے، کوئی اور چیز ہو، تو پھر یہ دعا کر لے اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه۔ اس طرح اگر کسی اونٹ وغیرہ کو خریدے، بیل کو، تو اس پر کیا کرے، یا کوہان وغیرہ پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمات پڑھ لینا، اوپر جو گزر گئے، ضمیر سے کیا کرے، مذکر کی ذکر کرے، مثلا اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبلته عليه، مذکر ضمیر کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کو برکت عطا فرمائے گا۔ اذا تزوج احدکم امرأة واشترى خادما فلیقل، کلمات پڑھ اللهم إني أسألك خير وخير ما جبلت عليه، یعنی اس کی خیر چاہتا ہوں اور جو اس خیر پر اس کی تربیت رکھی گئی ہے نا اس کو چاہتا ہوں۔ اعوذ بک من شر وشر ما جبلت عليه، جو اس میں شر ہے یا جس شر پر اس کی طبیعت بنائی گئی اس سے مجھے بچا۔ وإذا اشترى بعيرا، جو کوئی اونٹ وغیرہ خریدے کوئی اور چیز، فلیأخذ بذروة السنام، کوہان پر ہاتھ رکھ کر، ولیقل، کلمات پڑھ مثل ذلك، وفي رواية في المرأة والخادم ثم ليأخذ بناصيته وليدعو بالبركة۔ رواه أبو داود وابن ماجه۔ وعن ابی بکر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوات المکروب، جو آدمی کسی کرب بلا مصیبت میں آفت میں مبتلا ہونا وہ یہ دعائیں پڑھا کرے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔
رواہ ابو داود. مانا ہے کہ آپ کی رحمت کی امید ہے مجھے اپنے نفس کی طرف آنکھ جھپکنے کے برابر بھی سپرد نہیں کرنا، اور میری تمام حالات کو درست فرما، صرف آپ معبود ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال رجل، ایک شخص نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ باتیں کی تھی کہ یا رسول اللہ ہموم لزمتنی و دیون یا رسول اللہ، بہت سارے غموں نے، قرضوں نے، دینوں نے کیا کر دیا، گھیر رکھا ہے مجھے. قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا اعلمك کلاما اذا قلته وذهب الله همك وقضى عنك دينك، کہ میں آپ کو اس قیمتی کلام نہ بتاؤں کہ جس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دینا تو آپ کے ہم و غم کو اور قرضے کو ختم کر دے گا. قال فرمایا قلت بلا، ضرور بتائیے گا. قال فرمایا قل اذا اصبحت واذا امسيت، صبح شام یہ دعائیں پڑھا کرو. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. قال وہ صاحب کہتے ہیں کہ ففعلت ذلك، جب میں نے اس پر عمل کیا نا کچھ دنوں تک، فاذهب الله همي وقضى عني ديني، میرا غم و ہم بھی دور ہوا اور قرضہ بھی ختم ہوا. رواہ ابو داؤد. کیا معنی ہے ان کلمات کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ میں پناہ مانگتا من الہم والحزن، غم و درد کرب و بلا سے، اور پناہ مانگتا کس سے؟ من العجز والکسل، حماقت سے، کمزوری سے اور سستی سے. وعوذ بک من البخل والجبن، بخل اور بزدلی سے. وعوذ بک من غلبۃ الدین، قرضے کے بوجھ سے پناہ مانگتا. وقہر الرجال، اور آدمیوں کے غلبے سے، سر چڑھنے سے، کہ سر پہ چڑھ جائے. وعن علی رضی اللہ عنہ انه جاء مکاتب، علی سے کے پاس ایک مکاتب آیا فقال کہ انی عجزت عن کتابت بدل کتابت ادا کرنے سے عجز آ گیا ہوں، فعنی ذرا میری مدد کیجیے. قال اس نے کہا کہ علمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں آپ کو کلمات نہ سکھاؤں جو آپ علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں. لو کان علیک مثل جبل کبیر دینا، اگر پہاڑ کے برابر بھی آپ پر قرضہ ہونا، دین ہو، اداہ اللہ عنک، اللہ ادا کر دے گا. یعنی اللہ آپ کے لیے وسائل کیا کرے گا، میسر کرے گا، یہ مطلب ہے. قل فرمایا کہ یہ کلمات اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. رواہ الترمذی والبیہقی فی الدعوات الکبیر. وسنذکر حدیث جابر اذا سمعت نباح الكلاب في باب تغطية الأوان ان شاء الله تعالى. الفصل الثالث. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا وصلى تكلم بكلمات. عائشہ سے لکھی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر بیٹھ جاتی، کسی جگہ گفتگو وغیرہ کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، یا نماز پڑھتے تھے نا تو کچھ کلمات پڑھتے تھے. ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کلمات آپ پڑھتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ فسألته عن الكلمات فقال، فرمایا ان یا ان تکلم بخیر کان طابعا علیہن الی یوم القیامہ، کہ اس کلمات نا کہ اگر خیر کی کام آپ نے کی ہو، خیر کی بات، اور یہ کلمات آپ پڑھ لیں تو یہ کلمات ان خیر کے کلمات پر مہر بن جائیں گے. وَإِن تُكَلِّمْ بِشَرٍ كَانَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اگر بری باتیں ہو گئی تو اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں. وہ یہ کلمات ہیں مجلس وغیرہ کے بعد یا کسی جگہ پر کسی بھی طرح کی گفتگو کے لیے بیٹھنا پڑے نا تو اس وقت آپ یہ پڑھیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. رواہ النسائی. وعن قتادہ بلغه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الهلال، قتادہ سے کہتے جب پیغمبر سے ہلال کو دیکھنا یہ کہتے تھے قول ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، کہ کامیابی اور رشد، کامیابی راہیابی اور خیر کا ہلال، یعنی اللہ کر دے سے. آمنت بالذی خلقک، میرا ایمان اس اللہ پر جس نے آپ کو بنایا ہے. ثلاث مرات، تین مرتبہ کہتے تھے. اور پھر یہ کہتے تھے ثم یقول الحمدللہ الذی ذهب بشہر کذا وجاء بشہر کذا، ایک مہینے کو اللہ نے ختم کیا، دوسرے کو شروع کیا. رواہ ابو داود. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابن مسعود سے کہتے آپ علیہ السلام نے فرمایا من کثر غم، اگر کسی کے غم و کرب زیادہ ہونا فلیقل یہ کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے غم وغیرہ کرب کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا. وہ یہ ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک وفی قبضتک ناسیتی، یہی کہتے کہ وفی قبضتک
ناسویتی بیدک، ماض فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او الہمت عبادک او استأثرت به فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء ہمی وغمی. یہ کلمات آپ پڑھا کرو، تمہارے ہر کرب و بلا کی کیا ہوگی خاتمہ ہوگا. ما قالها عبد قط، جو بھی بندہ ان کلمات کو پڑھے گا نا، الا اذهب اللہ غمه، اللہ اس کی غم ادھر کو ختم کر دے گا. وابدله به فرجا، اور اللہ اس کے لیے کھولنے کا راستہ کر دے گا. رواہ رزین. ان کلمات کا کیا معنی کی طرف دیکھیے. اللہ میں نے عبد کا، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، یعنی میں بھی بندہ ہوں. وابن امتک، اور آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، اور میں آپ کے قبضے میں ہوں، اور میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، مانا میں آپ کے قبضے میں، کنٹرول میں ہوں، اور آپ کا حکم میرے اوپر چلتا ہے. ماضٍ فی حکمک، اور جو بھی فیصلہ آپ میرے خلاف یا میرے موافق کرتے ہیں نا، عدل فی قضا، وہ عین عدل ہوگا. میں آپ سے یا اللہ مانگتا ہوں ہر اس نام کے ذریعے، ہو لکا، جو آپ کا ہے، جس نام کو آپ نے اپنے لیے رکھا ہے. یہ کسی کتاب میں نازل کہ وہ ہمیں معلوم نہ ہو، یہ کسی مخلوق کو نام آپ نے سکھایا ہو، او الحمد عبادت کے کسی بندے کو آپ نے القا کیا ہو، یا اس نام کو آپ نے مخفی رکھا ہو علم غیب میں، کسی کو دکھایا نہ ہو. تو یا اللہ میں مانگتا ہوں یہ بات کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے. یعنی میرے ویران گھر کو، میرے ویران دل کو کیا کر دے، قرآن کریم سے آباد کر دے. جیسے خزاں کے بعد کیا آتی ہے، بہار آتی ہے. اور میرے غم و ہم کے لیے جھیلا بنا دے، کہ میرا غم و ہم کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، اندھیری تاریکی چلی جائے، روشنی آ جائے، خوشی آ جائے. تو فرما رہے جب یہ کلمات کوئی پڑھے گا نا تو اس کے غم کو اللہ ختم کر دے گا. وعن جابر رضی اللہ عنہ قول كنا اذا صعدنا كبرنا، جو کسی اونچی جگہ پر چڑھ دیتے نا تکبیر کہتے تھے، اذا نزلنا جو کسی نشیبی کی طرف جاتے تھے تو سبحنا تسبیح کہتے تھے. رواه البخاری. وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کربه امر، جب کوئی بات آپ وسلم کو چینی لگتی تھی، یقول یہ کہتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب وليس بمحفوظ. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قول قلنا یوم الخندق یا رسول اللہ، ہم نے خندق کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جنگ احزاب میں کہ حل من شیء نقول، کہ کوئی ایسی بات ہے، کوئی کلمات وغیرہ کہ ہم پڑھ لیں، کیونکہ ہمارے دل تو اور ہمارے کالج منہ کو آئے ہیں. فقد بلغت القلوب الحناجر، کہ ہمارے کالجے منہ کو آئے ہیں. کالجے کا منہ میں آنے کا کیا مطلب ہے، منہ کو آنا، مانا کہ ہم بہت کیا ہے، مصیبت میں ہے، معاملہ سخت ہو چکا ہے. استفحل امرنا واشتد امرنا وبلغ غایته. قال فرمایا نعم، ہاں ہے، کچھ ہے، تم وہ پڑھا کرو. یہ ہے اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یا اللہ ہماری ستر پوشی فرما، بے عزتی وغیرہ سے بچا، اور تمام خوفوں سے ہمیں کیا رکھنا، امن میں رکھنا. قل، تو فرماتے کہ جب یہ دعائی صحابہ حضرات نے پڑھی نا تو فضرب اللہ وجوہ اعدائه بالریح هدم اللہ بالریح. رواہ احمد. ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو کیا کر دیا، اکاڑ دیا. تیز آندھی آ گئی نا تو ان کی دیگچیوں کو، خیموں کو اکاڑ دیا، اور ان کے رخ کو پھیر دیا، سوا سے بھاگ گئے. رواہ احمد. عن بریدہ رضی اللہ عنہ قول کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل السوق، جب بازار میں داخل ہو جاتے قولی کلمات کہتے تھے، بسم اللہ اللهم نسألك خیر هذه السوق وخیر ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم اني اعوذ بك ان اصيب فيها سقطة خاسرة، اور اس میں تاوان وغیرہ سے، نقصان سے بچا. رواه البیہقی فی الدعوات الکبیر.